والله يدعو إلى دار السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، غزوہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ، اس کے اندر متعدد فائدے ہیں، متعدد مسئلے مسائل احکام ہیں، یہاں تک کہ متعدد اہل علم نے صرف صلح حدیبیہ کے وقائع اور اس میں جو متعدد حادثے ہیں اس سے انہوں نے متعدد فائدے لکھے اور بیان کیے. جس طرح کی ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں متعدد فائدے مسئلے مسائل انہوں نے بیان کیا، ان سے پہلے مجد الدین ابن تیمیہ نے، پھر ایسے ہی شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے بھی صلح الحدیبیہ کا 139 مسئلہ انہوں نے بیان کیا. یعنی اس غزوے سے 139 فائدہ مسئلہ انہوں نے مستنبط کیا، لکھا. بہرحال انشاءاللہ یہ فوائد اور اس میں جو عبرتیں ہیں وہ ذکر کروں گا. اس سے پہلے یہ غزوے کے جو اہم حادثے ہیں، اہم وقائع ہیں، وہ بیان کر رہا ہوں. سابقہ درس میں بات یہاں تک پہنچی کہ متعدد افراد قریش کی طرف سے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن کسی بات پر اتفاق نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اپنی طرف سے ایک سفیر بھیجیں تاکہ یہ سفیر مؤکد طریقے سے قریش والوں کو واضح کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے اور آپ کا موقف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور ان کو بھیجا اور کہا کہ اچھی طرح یہ واضح کر دو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ آپ انہیں اسلام کی دعوت دیں اور جو مسلمان ہیں، جو مؤمن ہیں، مرد ہوں یا عورت، ان کو آپ فتح کی بشارت دیں اور ایسے ہی کہیں اللہ رب العزت اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ پہنچے، لیکن سعید ابن عاص کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو ان کے سرداروں سے آپ نے ملاقات کی اور ملنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا. اس کے بعد انہوں نے پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو عمرہ کر لیں. تو انہوں نے اس پیشکش کو انہوں نے مسترد کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک عمرہ نہیں کریں گے ہم عمرہ نہیں کریں گے، یا انہوں نے گوارا نہیں سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ عمرہ ادا کریں. بہرحال پھر اس طرح انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ دیر تک اپنے پاس رکھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں تشویش ہوئی. اور تھوڑی دیر بعد پھر یہ افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا. اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپ نے بیعت کے لیے دعوت دی. صحابہ کرام ٹوٹ پڑے بیعت کے لیے. بیعت کس بات پر تھی کہ اس میدان جنگ سے وہ بھاگیں گے نہیں. بیعت اس بات پر تھی کہ وہ موت کے لیے بیعت کر رہے ہیں اور موت پر وہ بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دے رہے. جان چلی جائے گی لیکن وہ وہاں سے واپس نہیں ہوں گے جب تک نہ وہ مشرکوں کو وہ اچھے طریقے سے وہ سبق دلا دیں گے. بہرحال اس طرح سب سے پہلے
ابو سنان اسدی نے سبقت حاصل کی، انہوں نے بیعت کی۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ بیعت، دیکھیے تأکید اور حرص، انہوں نے بیعت دی، شروع میں، پھر درمیان میں، پھر آخری میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی بیعت کی، ان کے طرف سے سمجھیے اپنا ہاتھ دیا اور کہا کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تو انہوں نے بھی پھر سے بیعت کی۔ اس غزوے میں صحابہ کرام کی تعداد تھی 1400، سبھی کے سب نے سبقت حاصل کی، بیعت کی اور جان دینے کے لیے وہ تیار رہے۔ ان سب کے درمیان ایک منافق تھا جس کا نام جد ابن قیس یا الجد ابن قیس، اس نے بس رفض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے ان سے بیعت لے رہے تھے، اور یہ بیعت معروف و مشہور ہے، اور یہ بیعت والوں کے لیے ایک خاص مقام و مرتبہ ہے پوری اسلامی تاریخ میں، اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو نام ہے اس بیعت کا بیعت رضوان۔ اللہ رب العزت نے اسی بیعت کے متعلق اپنی رضامندی، خوشی ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، فرمایا رب العزت نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا کہ اللہ رب العزت ان تمام مؤمنوں سے راضی ہو گیا، ان تمام مؤمنوں سے خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر یہ صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ نہ سمجھے، ان پر تہمتیں باندھے یا کفر کا فتویٰ لگائے یا یہ کہے کہ وہ مرتد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہو۔ اس لیے وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر نقص باندھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا کہ ہم ان تمام مومنوں سے ہم راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ کہ ان کے دلوں میں جو تھا اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا۔ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اور ان پر اطمئنان نازل کیا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ بہرحال قریش نے یہ صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، اسی لیے انہوں نے تیزی سے سہیل ابن عمرو کو بھیجا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے متعلق باتیں کریں، اور انہوں نے تأکید اس بات کی کہ صلح میں ضرور آپ تأکید کریں کہ اس سال مسلمان عمرہ نہ کریں، مکہ میں داخل ہوئے بغیر وہ مدینہ واپس ہو جائیں اور آئندہ سال آئیں عمرہ کے لیے، تاکہ غلط فہمی پورے عرب میں نہ پھیل جائے کہ یہ مسلمان جبراً مکہ میں داخل ہو گئے، جس کا معنی مطلب کیا کہ قریش کافی پچھڑ گئے، اور ان کا جو مقام تھا، جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، یہ بات یہ پرانی ہو گئی، اب ان پر غلبہ مسلمانوں کا ہو گیا۔ تو اس طرح کہہ کے انہوں نے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سہیل ابن عمرو آ رہے ہیں تو آپ نے کہا لَقَدْ سَهُلَ أَمْرُكُمْ کہ تم لوگوں کا مسئلہ، تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا، یعنی آسان کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، نام ان کا تھا سہیل، اور سہیل کا معنی کیا؟ سہل اور آسانی، تو آپ نے کہا آپ لوگ کا کام آسان کر دیا گیا۔ سہیل ابن عمرو کافی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے رہے، پھر اس کے بعد طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئیں، ان باتوں پر اتفاق ہوا، ان باتوں پر صلح اور عہد و پیمان دونوں کے درمیان باندھا گیا۔ نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر مدینہ واپس ہو جائیں، اور آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں، اور 3 دن مکہ میں قیام کریں، اور اپنے ساتھ سواری والا جو ہتھیار ہوتا ہے وہی صرف لے کر آئے، یعنی میانوں میں تلواریں بس ہونی چاہیے، اس کے علاوہ مزید اور سلاح ہتھیار نہ لائیں۔ اور
ان کے ساتھ پھر اس طرح کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، 10 سال تک دونوں فریقین کے درمیان کوئی جنگ، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، ہر کوئی مأمون رہے گا، ہر کوئی آزاد رہے گا اور کوئی دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، کوئی بھی قبیلہ، تو اس کے لیے آزادی ہے داخل ہو جائے، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ نمبر 4، اور یہ صحابہ کرام کو بہت ہی برا محسوس ہوا اور اس کے لیے کافی غصہ ہوئے کہ اگر کوئی شخص قریش سے مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ رہا، مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے، تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اس شخص کو واپس کریں۔ اگر اس کا سرپرست نہیں چاہ رہا اور وہ چاہ رہا واپس کیا جائے تو واجب ہوگا، لازم ہوگا مسلمانوں پر۔ اور اس کے بالمقابل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی اگر قریش کی طرف واپس جانا چاہ رہا یا مرتد ہو گیا تو لازمی نہیں ہے قریش پر کہ اس شخص کو واپس کریں۔ بہرحال اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ صلح نامہ لکھیں۔ آپ نے املا کیا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس پر سہیل ابن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم نہیں جانتے الرحمن یہ کون ہے یا رحمان کیا ہے، ہم جانتے ہی نہیں رحمان کیا ہے، یہ لکھو بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی لکھو بسمک اللہم، معنی کے اعتبار سے اس لیے صحیح ہے بھائی، اس میں کوئی حرج یا شرک نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی لکھو بسمک اللہم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لکھو، یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ہے۔ تو اس پر پھر سہیل نے اعتراض کیا اور کہا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روکتے، نہ آپ سے ہم جنگیں کرتے، لڑائیاں کرتے۔ آپ یہ لکھیں محمد ابن عبداللہ، اس لیے ہم یہی جانتے ہیں آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، لیکن رسول اللہ یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی رضی اللہ عنہ سے کہ اس جملے کو ہٹا دو، لیکن علی رضی اللہ عنہ کا دل نہیں مانا، گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ اس لفظ کو مٹاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا کہ کوئی مشکل نہیں، مٹانے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم ہو جائے گی؟ اگر کچھ ناپاک اور نجس قسم کے لوگوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا تو کیا اس کا معنی صحیح آپ رسالت اور نبوت کے دائرے سے خارج ہو گئے؟ ہرگز نہیں، معنی پر کوئی اثر نہیں ہوا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہٹا دیا۔ بہرحال اس کے بعد پوری تحریر نامہ کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخے قریش کے لیے اور دوسرا نسخہ مسلمانوں کے لیے۔ نوشتے صلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ اسی درمیان ابو جندل کون ہیں؟ یہی سہیل ابن عمرو کے بیٹے، یہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے پہنچے، یعنی مشرکوں سے، مکہ کی تعذیب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح مأمون اور محفوظ ہو جائیں۔ تو سہیل ابن عمرو نے جیسے ہی دیکھا تو کہا یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اسے واپس کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تحریر نامہ مکمل نہیں ہوا، یعنی یہ تحریر نامہ مکمل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اس لیے ہم اس کو اپنے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ کے ساتھ نہ مصالحت کریں گے، نہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اتفاق یا صلح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہماری خاطر چھوڑ دو، کہا نہ آپ کی خاطر۔ بہرحال اس طرح گھسیٹتے ہوئے ابو جندل کو سہیل ابن عمرو نے قریش تک پہنچایا اور وہ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، کہہ رہے تھے مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو اور اسے باعث اجر سمجھو، اللہ رب العزت تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا، اور ایسے ہی کشادگی اور پناہ
کی جگہ مہیا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھل پڑے اور کافی وہ پریشان تھے کس طرح ایک مسلمان کو واپس کیا جائے اور مکہ کے مشرکین مختلف قسم کی اذیتیں پہنچائیں، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کا تلوار لے کر اپنے باپ کو قتل کر دے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بہرحال اب اس طرح صلح مکمل ہو گیا، بات طے ہو گئی، دو نسخے صلح کے تیار ہو کر ایک قریش کے حوالے اور دوسرا مسلمانوں کے حوالے ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اٹھو اور اپنے اپنے جانور کو ذبح کر دو۔ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات 3 مرتبہ دہرائی، تب بھی کوئی اٹھا نہیں۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا؟ ابھی انشاءاللہ واضح ہوگا کہ اس قدر وہ غمگین ہوئے اور اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ایک مسلمان کو واپس کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف لے جائیے اور بغیر کسی سے بات کیے ہوئے چپ چاپ پہنچیے اور اپنے جانور کو ذبح کرے اور ایسے حجام کو بلائیے اور اپنا بال مڈوا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، خاموشی کے ساتھ نکلے، نہ آپ نے بات کی، اور پھر آپ نے اپنے جانور کو ذبح کیا، پھر حجام کو بلایا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اس نے منڈا، اور کیفیت اس کے بعد یہ تھی کہ صحابہ کرام بھی اپنے جانور کو ذبح کرنے لگے اور ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے، لیکن معلوم ہوتا تھا فرط غم سے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ فرط غم سے اس طرح لگ رہا تھا کہ سر سے بال نہیں اتار رہے ہیں بلکہ شاید قتل کر دیں گے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، مسلمانوں کا یا صحابہ کرام کا یہ جو غم یا جو پریشان تھے یا جو ناراض تھے، اس کی 2 وجہ تھی۔ نمبر 1 کہ بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ نمبر 2 کہ اس صلح نامہ میں برابری نہیں ہے، بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں برابری نہیں ہے، انصاف کی بات نہیں ہے۔ یہ کیسی بات کہ اگر ایک مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچے تو اس کو واپس کیا جائے، لیکن اگر ایک شخص مدینہ سے یا مسلمانوں میں سے قریش کے پاس جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کی وضاحت کی کہ عمرہ ہم کریں گے اور خواب ہمارا سچا ہے، لیکن ہم نے اس سال تو نہیں وعدہ کیا تھا کہ اسی سال ہم عمرہ ادا کریں گے، اور حقیقتاً مسلمانوں نے اس کے بعد یعنی سن 7 ہجری میں انہوں نے عمرہ ادا کیا۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے تو وہ مسلمان جو مرتد ہو کے قریش کے پاس پہنچ رہا ہے تو اس میں خیر نہیں ہے، نہ مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے، تو جانے دو، جائے۔ اور جہاں تک رہی بات کہ وہ مسلمان ہو کر جو پہنچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کشادگی کی راہ مہیا کرے گا، اور یہی ہوا جس طرح کہ انشاءاللہ ابھی واضح ہوگا۔ لیکن بظاہر صلح بہرحال مسلمانوں کے حق میں نہ تھا بلکہ یہ مشرکوں کے حق میں تھا، اسی لیے ان کی نفسیات پر اور ان کے احساسات پر بہت برا اثر پڑا، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس پر کہا عمر رضی اللہ عنہ نے تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ہم اس سے پہلے واپس ہو جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابن الخطاب انی رسول اللہ
ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا کہ اے خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی میں نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، ان سے بھی ایسے ہی سوالات کرنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مزید یہ کہا، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ حَتَّى تَمُوتْ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَعَلَى الْحَقِّ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب کو تھامے رہو، مضبوطی سے پکڑے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو جائے۔ رب العزت کی قسم وہ حق پر ہیں، رب العزت کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ یعنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ حق پر ہیں، بعد میں ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مکمل اس صلح کے بارے میں ایک سورت نازل کی جو معروف و مشہور ہے سورت الفتح سے۔ یہ سورت الفتح سے فتح مکہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صلح حدیبیہ کہ اس صلح میں مسلمانوں کے لیے ایک واضح فتح ہے، فتح مبین ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا کہ بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے، فتح مبین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو بلایا اور یہ آیتوں کو ان کے سامنے سناتے ہوئے اور ان آیتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ فتح ہے، سبحان اللہ، یعنی بظاہر ان کی جو شرطیں ہیں، جو عہد و اتفاق ہوا ہے، یہ کافروں کے حق میں یہ فتح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتح ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دل مطمئن ہوا، لیکن بعد میں بہت نادم ہوئے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ اس کے بعد کافی پریشان رہتے تھے کہ ان سے جو تقصیر ہوئی، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یہ سوالات کیا اور اس کے اندر ایک اعتراض کی ایک کیفیت تھی، صورت تھی، تو ہمیشہ اس کے بعد روزہ رکھتے، کئی غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا، صدقات و خیرات انہوں نے کیا کہ یہاں تک کہ یعنی اللہ رب العزت ان کو معاف کر دے۔ اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ آیا کہ جو مسلمان ہو کر پہنچے گا مسلمانوں تک اس کو تو واپس کیا جائے گا، لیکن کچھ عورتیں مسلمان ہو کر مسلمانوں تک پہنچیں، ان کے بھی کفار اولیاء جو تھے پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورتیں اس معاہدہ میں شامل نہیں ہیں، بات اس لیے ہوئی تھی مردوں کی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفض کیا اور کہا کہ عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی نہایت تفصیل کے ساتھ سورۃ الممتحنہ میں بیان کیا۔ فرمایا رب العزت نے، یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن
إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو، اور امتحان لینے کے بعد جب یہ پتہ چل جائے کہ مؤمنہ عورتیں ہیں تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ. خلاص یہ اللہ تعالی کا یہ حکم ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالی نے اس کی بھی وضاحت کی کہ کس طرح ان کا امتحان لیا جائے. اسی سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12 میں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اس کی اور تفصیل ہے ان آیتوں میں. بہرحال اس معاہدے کے بعد بنو خزاعہ جو پہلے ہی سے بنو ہاشم کے خیر خواہ تھے اور ایسے ہی ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہوئے، اور ایسے ہی انہی کے حریف بنو بکر یہ قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہوئے، یہ قریش کے عہد میں داخل ہوئے، اور یہی بنو بکر اور بنو خزاعہ کی وجہ سے غزوہ فتح مکہ پیش آیا، جس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں ہوگا باذن اللہ سبحانہ. ادھر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جو مکہ واپس گئے جیسے ابو جندل، اور بھی وہاں جو مسلمان ہو کر مدینہ آنا چاہ رہے تھے، ان کا حال کیا ہوا؟ ابو جندل کے علاوہ ایک ابو بصیر تھے رضی اللہ عنہ، یہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ آئے. جب مدینہ پہنچ گئے تو قریش کی ایک شرط، ایک صلح میں وہ اتفاق تھا، انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جا کے اس کو واپس کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے 2 آدمی پہنچے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد و اتفاق ہے، اسی لیے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ ان دونوں کو، اس پر عمل کرتے ہوئے ابو بصیر کو ہمارے حوالے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا، اور یہ دونوں لے کر مکہ جانے لگے. راستے میں ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں وہ آرام کرنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے اور کھجور کھانے لگے. ابو بصیر نے دونوں میں سے ایک سے کہا کہ آپ کی تلوار تو بڑی عمدہ دکھ رہی ہے. تو میان سے نکالتے ہوئے کہنے لگا، ہاں یہ بڑی عمدہ تلوار ہے، اور یہ کئی مرتبہ میں تجربہ بھی کر چکا ہوں، حقیقت میں آپ کی بات صحیح ہے، یہ بڑی عمدہ ہے. اور نکالنے لگا تو ابو بصیر نے کہا، واقعتاً یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تلوار بڑی عمدہ ہے، ذرا مجھے دکھا سکتے ہیں؟ کہاں دیکھ سکتے ہو. لو، جیسے ہی ہاتھ میں آیا کہ اس شخص کا، اس مشرک کا کام ابو بصیر نے تمام کر دیا. دوسرا مشرک گھبراتے ہوئے بھاگا، ادھر سے مدینہ کا رخ کیا، مسجد نبوی میں ڈرا ہوا داخل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کیفیت دیکھی تو پہچان گئے کہ کوئی ماجرا، کوئی مشکلات کا اس نے سامنا کیا ہے. پیچھے پھر ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے. ابو بصیر رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو اس شخص نے کہا، یا اس سے پہلے اس نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا اور بس میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ویل امہ مسعر حرب لو کان لہ احد. کہنے لگے کہ اس کی ماں کی بربادی ہو. ابو بصیر، یہ بھائیو جملہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن مراد معنی نہیں ہوتا، یعنی بددعا دینا مقصد نہیں ہوتا. یہ عربوں میں ایک جملہ ہے، بظاہر بددعا ہے لیکن حقیقت میں مراد بددعا دینا نہیں ہوتا ہے. تو کہا ویل امہ، اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے. بہرحال ابو بصیر نے یہ گمان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشرکوں کے حوالے کر دیں گے، اسی لیے انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ ابھی یہ مدینہ بھی چھوڑیں.
لیکن مکہ بھی نہیں جا سکتے، اسی لیے کیا کیا انہوں نے؟ ساحل سمندر کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا اور وہاں جا کر انہوں نے ایک ٹھکانہ اپنا ڈھونڈ لیا۔ ادھر بھائیو ابو جندل سہیل بن عمر کے بیٹے یہ بھی چھٹکارا پا لیے اور انہوں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا اور ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد جو بھی مکہ میں مسلمان ہوتے تھے مدینہ نہیں جاتے تھے، مدینہ جائیں گے تو وہ مکہ واپس ہونا ہوگا، اسی لیے وہ کہاں پہنچتے تھے؟ ابو بصیر کے پاس، ابو جندل کے پاس۔ اس طرح ان کی جب ایک جماعت ہو گئی، ایک تعداد ہو گئی، تو کیا کیا کہ قریش کا جو بھی قافلہ وہاں سے گزرتا تھا شام کی طرف تو اس پر حملہ کرتے تھے، قتل کرتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے، تباہیاں مچاتے تھے، یہاں تک کہ قریش کے اندر یہ کھلبلی مچ گئی، پریشان ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے ایک وفد بھیجا اور اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے، قرابت داروں کا واسطہ دیتے ہوئے کہ اللہ کے لیے، اے اللہ کے نبی یا اے محمد، آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس واپس کر لیں، یہ مأمون ہے، محفوظ ہماری، اور آپ کی جو شرط تھی یہ ختم، ملغا۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ وہاں سے صحابہ کرام معزز و مکرم مدینہ میں داخل ہوئے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ حقیقت میں یہ صلح صرف صلح نہیں تھا، فتح مبین تھا۔ اس کے بعد مسلمان دین کی دعوت و نشر و اشاعت کے لیے مزید سرگرم ہو گئے، عام عرب تک پہنچنے لگے اور دین کے لیے جد و جہد کرنے لگے، یہاں تک کہ 2 سال کے درمیان مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھی کہ اس سے پہلے سابقہ 19 سالوں میں وہ تعداد نہیں تھی۔ 19 سال میں جتنے مسلمان ہوئے تھے اس سے زیادہ 2 سال کے اندر اس صلح کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھی، بلکہ یہ مشرکوں کے بڑے بڑے جو سردار تھے اور ان کے اندر کہیے جو خلاصہ، جو ان کے اندر ان کے درمیان جو ان کے جو نچوڑ تھے، وہ لوگ اسلام قبول کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے مال جان بلکہ اپنی رغبت اور اپنی مرضی سے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سمجھیے اپنی صلاحیت و قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کیا، جس طرح کی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اب یہ غزوہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ میں جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ فائدے بہت ہیں لیکن کوشش کروں گا کہ 10 سے زیادہ نہ ذکر کروں اور اس میں جو اہم فائدے ہیں وہی صرف بیان کروں۔ پہلا فائدہ کہ جماعت کے ساتھ با جماعت فرض نماز ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اگر مسلمان جنگ کے درمیان با جماعت نماز ادا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور قرآن مجید میں اس کی توضیح کی، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، جو معروف اور مشہور ہے صلاۃ خوف سے، تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے۔ یعنی جنگ کے میدان میں بھی، جنگ کے دوران میں بھی، صرف اس وقت جب گھمسان کی لڑائی ہو جائے تو ادھر یہ با جماعت کے ساتھ یہ نماز ساقط ہو جاتی ہے، یعنی فرض نہیں ہوتا بلکہ ہر کوئی اپنی کیفیت میں وہ نماز ادا کر لے۔ اس کے بعد ہمیں تعجب کرنا چاہیے ان بھائیوں سے جو بھائیوں عورتوں کی طرح گھروں میں نماز پڑھتے ہیں یا اپنی بیویوں کی امامت کراتے ہیں گھروں میں، یعنی ان کو شرم محسوس کرنا چاہیے کہ جنگ میں جب یہ با جماعت یہ فرض نمازیں واجب ہیں تو یہ حالت اطمینان میں کس طرح گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ صحیح امام مسلم کی وہ روایت مشہور ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک نابینا شخص، ایک اندھا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے جو مسجد تک مجھے لائے اور پہنچائے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے شروع میں کہا ہاں، پھر جب جانے لگا تو آپ نے کہا اتسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں، تو کہا فاجب، یعنی تب مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرو۔ ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو امام مسلم نے روایت کی ہے، طویل ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا آخری میں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ
کہ جماعت سے پیچھے وہی شخص رہتا ہے جو منافق ہوتا ہے، بلکہ معلوم النفاق، جس کے نفاق یا منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، یعنی وہی چھوڑتا ہے جماعت، گھروں میں پڑھے یا نہیں پڑھے، المہم مسجد میں نہیں آتا ہے، یہ منافق معلوم النفاق ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فعال لینا، یعنی اچھے ناموں سے اور اللہ پر حسن ظن رکھنا، یہ بھائیوں مستحب ہے۔ اور فعال کی جو ضد بدفعلی ہے، بدشگونی ہے، یہ حرام و ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سہیل ابن عمرو آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کہا؟ لقد سہل امرکم، کہ تمہارے لیے تمہارا کام آسان کر دیا گیا، سہل کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فعال لیتے تھے، فعال نکالتے تھے، تو ہمیں بھی اس طرح فعال لینا چاہیے، نکالنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مکروہ چیز دیکھیں تو اس طرح بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ جس طرح کہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں، راستے پہ چلتے ہیں، اگر ایک بلی دیکھ لیں راستہ کاٹ دے، ایک کتا دیکھ لیں، ایک اندھا آدمی دیکھ لیں، یا ایک معذور دیکھ لیں، تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی آفت نازل ہونے والی ہے۔ ہمارے بھائیوں، وہ مومن جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو آپ فعال لیں، یہ مستحب ہے، اور بدفعلی سے اجتناب کریں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے دل میں بدفعلی آ گئی تو آپ کو اس وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ ساتھ ساتھ یہ بھی فائدہ واضح ہوتا ہے کہ اچھے نام اختیار کرنا، منتخب کرنا بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ جس طرح کہ سہیل اس حدیث میں یہ نام ہے، نہ کہ عجیب و غریب نام، نہ کہ کافروں کا نام، نہ کہ انگریزوں کا نام۔ تیسرا فائدہ، اور یہ بہت ہی مہم فائدہ ہے، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، یعنی وضو کرنے کے بعد وضو کے پانی سے انہوں نے تبرک حاصل کیا، بلکہ اس کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ ایسے ہی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھنگھار کر تھوکتے تھے، اور کسی کے بدن پر پڑتا تھا، ہاتھ پر پڑتا تھا، اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر ملنے لگتا تھا۔ تو کیا ہم اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور صالحین، متقین، پرہیزگار اولیاء اللہ کے آثار سے، ان کے جھوٹے سے، اور ان کے بقیہ جو چیز ہے، یعنی پانی جو بچ رہا وضو کے بعد، یا جس سے انہوں نے پانی کیا، کھانا کھایا، پانی پیا، چھوڑا، تو کیا ہم اس سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے ایسا ہی کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام کا سلوک تھا، اس پر انہوں نے اوروں کو بھی قیاس کیا۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز اور درست ہے۔ یعنی آپ کے لعاب دہن سے، منہ مبارک سے، آپ کے تھوک سے، آپ کے پسینے سے، آپ کے کپڑوں سے، یہ آپ تبرک حاصل کر سکتے ہیں، اور ابھی بھی تبرک حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین ہو جائے یقیناً یہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن یہ ہمارے زمانے میں ناممکن ہے، ناممکن ہے، مستحیل ہے۔ لیکن اگر مان لیتے ہیں فرضاً کہ یہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہ دو رائے نہیں ہے، تو بھائیو تبرک حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ناممکن ہے اور مستحیل ہے کہ اس زمانے میں ملے، اس لیے کہ ہر جگہ، ہر کونے پر لوگوں نے بال لے لیا ہے۔ اللہ جانے انسان کا بال ہے، جانور کا بال ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے۔ ہمارے بھائیوں، اس طرح اس چکر میں نہیں پھنس جانا چاہیے جہاں شک یا جہالت عام ہے اور جہاں جھوٹ پھیل گیا ہے۔ لیکن غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی نمبر دو، صحابہ کرام کے درمیان جو اکابری، جو بڑے بڑے جو صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرین بالجنہ جیسے صحابہ، کیا اور صحابہ نے ان سے تبرک حاصل کیا؟ پھر بعد میں تابعین نے ان سے تبرک حاصل کیا؟ ہاں بھائیو، کوئی ہے ایسا واقعہ؟ اگر یہ جائز ہوتا تو درمیان میں آپس میں وہ صحابہ کرام، بڑے صحابہ کرام کے آثار سے، ان کے بچے ہوئی چیزوں سے وہ تبرک حاصل کرتے،
لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کے آثار سے، ان کی بقیہ چیزوں سے یا باقی ہوئی چھٹی ہوئی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا درست نہیں ہے. پھر بھائیو، تبرک یہ عبادت کا ایک اصل اور اساس ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت جس کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، انہوں نے کاٹ دیا. پچھلے زمانے میں جو شرک میں لوگ واقع ہوئے، اس کا ایک اہم سبب یہی تبرک. عمر رضی اللہ عنہ بھی ڈرے کہ ابھی لوگ یہاں آ کر اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ اسی درخت کو پوجنے لگیں گے. اسی لیے انہوں نے یہ فتنے کا جڑ، اس لیے یہ درخت بن سکتا ہے، شرک میں لوگ واقع ہو سکتے ہیں، انہوں نے یہ کاٹ ہی دیا، ختم ہی کر دیا، یہاں تک کہ وہ اس کی نشانی تقریباً غائب ہو گئی. ایسے ہی چوتھا فائدہ، ہمیں اپنی عقل کو متہم کرنا چاہیے، اپنی عقل پر تہمت لگانی چاہیے، اپنی عقل کو غلط ٹھہرانی چاہیے شرعی نصوص کے سامنے، قرآن و حدیث کے نصوص کے سامنے، اگر یہ شرعی نصوص سمجھ میں نہ آ رہے. اور اس مسئلے میں ہمیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنی چاہیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کون سی بات؟ فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ حَتَّى تَمُوتْ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَعَلَى الْحَقِّ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب کو تھامے رہو، مضبوطی سے پکڑے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو جائے. اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں. ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ اپنی سوچ سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی رائے سے، اپنی تأویل سے شرعی نصوص کو ہم رد کریں. عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ احساس کیا تو کافی نادم ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ نے جب احساس کیا تو کافی نادم ہوئے، بلکہ انہوں نے بعد میں کہا ایھا الناس اتہموا الرأی علی الدین، کہ اپنے آراء کو، اپنے اجتہادات پر تہمتیں باندھو، تہمتیں لگاؤ اور دین کو مقدم کرو. ایسے ہی سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ نے کہا اتہموا رأیکم رأیتنی یوم ابی جندل ولو استطیع ان ارد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرددتہ، کہ اپنے آراء کو، اجتہادات پر تہمتیں لگاؤ، یعنی جہاں سمجھ میں نہ آئے، جہاں شرعی مسئلہ ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، اور وہاں سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی ہے تو ادھر اپنی رائے کو رد کرو، اس پر تہمت باندھو کہ یہ غلط آپ سمجھ رہے ہیں، غلط سوچ رہے ہیں، آپ کی فہم وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے. پھر انہوں نے کہا واللہ ابو جندل کے دن، یعنی یہی صلح حدیبیہ کے وقت جب ابو جندل آئے تھے، اس وقت کی بات ہے، اگر میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر سکتا تو میں اس وقت رد کر دیتا. یعنی اس وقت بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ کیسے کہ مسلمان ہو کر آ رہا اور اس کو واپس کیا جائے، فتنوں میں ڈالا جائے، مشرکین مختلف قسم کی اذیتیں پہنچائیں. میں اگر کر سکتا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیتا کہ اللہ کے نبی ہم نہیں مانیں گے. تو بھائیو، ہمیشہ دین کے مسئلے کو مقدم کریں اور ایسے ہی اپنے آراء اور اجتہادات کو اپنے لیے محفوظ رکھیں، بلکہ اس کو ہٹائیں اور اللہ رب العزت کے احکام پر حسن ظن رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حسن ظن رکھیں. جس طرح کی ابن الدیبغ الشیبانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل علم نے کہا کہ اس حادثے سے، اس واقعے میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، چاہے وہ عقل کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ نفس پر بھاری کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے. ایسے یہ بھی کہا کہ یہ بھی واجب اور لازم ہے کہ انسان یہ اعتقاد کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس میں خیر اور بھلائی ہے. یہ بھی واجب ہے کہ جو کچھ آپ نے حکم دیا ہے اس میں خیر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن یقیناً اس میں خیر ہے، بھلائی ہے. یہ عقیدہ رکھنا بھی ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے. ایسے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فساد العالم وخرابه انما نشأ من تقدیم الرأی علی الوحی والہوى علی العقل، کہ اس دنیا کی خرابی، بربادی کا جو اصل جڑ ہے، سبب ہے، وہ کیا ہے؟
عقل کو دین پر، وحی پر، شریعت پر مقدم کرنا، پھر ایسے ہی خواہشات کو، اپنی شہوت کو عقل پر مقدم کرنا، یعنی سب سے پہلے عقل کو دین پر مقدم کرنا، پھر اس کے بعد انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ ہے، اور یہ بھی عقل کی مطابق ہے، تب بھی اپنی شہوت کو اس پر غالب کرتا ہے یا اپنی خواہش کو. تو یہ دونوں یا یہ بات، یہی دنیا کی فساد اور ایسے ہی خراب کی یہ باتیں، یہ جڑ ہیں. بہرحال ابھی بھی ایسے لوگ اپنے معاشرے میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور کبھی کبھی دین کے مسئلے مسائل کو اپنے عقل کی ترازو سے سمجھنا چاہتے ہیں. یعنی ایک طرف اپنی کھوپڑی رکھتے ہیں، کھوپڑی میں وہ عقل دماغ ہو یا نہیں، اور دوسری طرف شریعت کے مسئلے مسائل کو، چاہے وہ صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت کیوں نہ ہو، پھر اگر ان کو سمجھ میں آ رہا تو کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے، سمجھ میں نہیں آئے تو کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے حدیث میں صحیح حدیث ہے، اگر اسے وہ حدیث میں ہے لیکن یہ بات گھس نہیں رہی ہے. ہمارے بھائیوں، یہ خطرناک مسئلے ہیں، اس سے آپ بچیں، اور آپ کے لیے یہ باتیں ہمارے خیال کافی ہیں. کس طرح صحابہ کرام پریشان رہے اور بعد میں نادم رہے. پانچواں فائدہ، ابو جندل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. ابو بصیر رضی اللہ عنہ مدینہ آئے، دو مشرک وہاں پہنچے، ان کے ساتھ ان کو واپس کر دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا علم تھا کہ ان کو پریشان کیا جائے گا. اس میں بھائی دو اہم فائدے ہیں. نمبر ایک کہ ایک مسلمان عہد اور پیمان کو پورا کرتا ہے، وہ بدعہدی نہیں کرتا ہے، جبکہ دیکھ رہا کہ انہی کے افراد کو نقصان اور تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، پریشانیاں لاحق ہو رہی، تب بھی اس لیے کہ اتفاق اس بات پر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. ایسے ہی ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ دیکھیے. ابو جندل اور ابو بصیر، انہوں نے یہ احسان نہیں جتایا کہ اللہ کے نبی ہم اسلام لے کر آپ کے پاس پہنچے، آپ ہمیں مشرکوں کے حوالے کر رہے ہیں، اسی لیے ہمارے لیے تو ہمارا وہی دین بہتر ہے، جائیے ہم آپ کے دین میں نہیں داخل ہو رہے ہیں. احسان نہیں بھائیو، احسان اللہ کا ہے. اگر اللہ نے توفیق دی کسی بھی بات، کسی بھی خیر اور بھلائی میں، تو اللہ رب العزت کا اس میں احسان ہے، آپ کا ادنا احسان نہیں ہے. تو انہوں نے بھی بھائیو اسی طرح کیا کہ اپنے اس مبدأ پر، دین پر ثابت رہے، اذیتیں انہوں نے سہی بلکہ دور رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا موقع فراہم کیا. اور پھر وہی مشرکین پہنچے اور انہوں نے کہا اس کو ہم ختم کرتے ہیں اور آپ ان کو اپنے حوالے مدینہ میں لے لیں، اپنے ساتھ ہی ان کو رکھیں، اسی میں ہم سبھی کے لیے غنیمت ہے. ایسے ہی چھٹا فائدہ یہ ہے، اور یہ صلح کے وقت یہ بات میں نے واضح نہیں کی تھی لیکن ابھی واضح کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی سورۃ الفتح میں یہ آیت کریمہ نازل کیا، فرمایا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے تمہیں بیت اللہ الحرام سے روکا، ایسے ہی ہدی کے جانوروں کو بھی قربان گاہ سے انہوں نے روکا. پھر فرمایا رب العزت نے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر مکہ میں مؤمن مرد اور ایسے ہی مؤمن عورتیں نہیں ہوتی جن کے بارے میں تم لوگ بے خبر ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کیا کرتا؟ تم کو ان پر مسلط کر دیتا، ان کافروں پر. لیکن اس خوف سے کہ وہ مسلمان بھی پس جائیں گے، وہ بھی قتل کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مسلط نہیں کیا. ہمارے بھائی اور بہنوں، اس میں ایک واضح بات ہے جہاد کے متعلق. ہمارے وہ بھائی جو جوش میں آ کر ہوش بھول جاتے ہیں اور ایک انتقامی جذبہ لے کر جس طرح بھی وہ سمجھیے یہ فضائل حاصل کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے جہاں بھی اپنے آپ کو برباد کر کے اس میں مسلمان بھی، بچے بھی، عورتوں کو بھی ساتھ میں لے کر سمجھیے ان کو بھی برباد کرتے ہیں یا قتل کرتے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جہاد کے متعدد شروط ہیں، اس کے کچھ قواعد ہیں، ضوابط ہیں. یہ جہاد ایک کوئی کھیل نہیں ہے اور نہ یہ اور عبادتوں کی طرح ہے جس میں وہ مشقتیں نہیں ہیں، جس کے اور طبیعات جو بعد میں اور باتیں لاحق نہیں ہوتی ہیں، جس طرح نماز، حج، روزہ. تو ان کو ذرا سمجھنا چاہیے، سنبھلنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے کہ دیکھیے
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر مسلط نہیں کیا، اس لیے کچھ مسلمان قتل ہو جاتے اس میں۔ تو آج ہمارے وہ بھائی جو ایسے ہی سمجھیے انتقامی جذبہ لے کر ٹرین میں گھس گئے، بازاروں میں گھس گئے، عام مجلس میں جہاں عام پبلک ہیں، اور اس میں ایک کافر یا کچھ کافروں کو قتل کرنے کے لیے مسلمانوں کو بھی مار رہے ہیں، یا ایسے ہی وہ کافر کو بھی مار رہے ہیں جن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا کیا دخل ہے؟ ایسے ہمارے وہ بھائی جہاں مسلمانوں کی اقلیت ہے، ان کی تعداد کم ہے، 10% بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں جہاد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر! یہ کہاں کی یہ منطق، کہاں کی یہ شریعت، کہاں کی عقل ہے؟ بہرحال اس آیت میں بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی بھی اس آیت میں بھی اس بات کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، فرمایا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ کہ تم لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں، ایک جماعت، ایک گروہ جو اللہ کے راستے میں قتال اور جنگ کر رہا تھا، اور دوسرا جو کافر گروہ۔ تو اس سے واضح ہو رہا ہے دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں، واضح ہیں، نہ کہ مکس ہیں ایک ساتھ، اور اندر ہی اندر سے جہاد کا نام لے کر جہاد کو بدنام کیا جا رہا، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ساتواں فائدہ، قدوہ حسنہ کی اہمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کرو، تو اس قدر وہ غمگین تھے، پریشان تھے کہ کوئی نہیں اٹھا۔ لیکن جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بغیر کچھ کہے ہوئے خود آپ عمل کریں، انہوں نے جب ایسا کیا تو صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ ایک مدرس، ایک باپ، ایک ماں، ایک داعی اللہ کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ خود باعمل ہو، اور ایسے ہی قدوہ حسنہ بنے لوگوں کے لیے، اور یہ نہیں کہ صرف دعوت دے اپنی زبان سے، باتوں سے، بلکہ اپنے عمل اور تطبیق سے بھی دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے، اس میں زیادہ اور گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی آٹھواں فائدہ، بیعت رضوان میں جو شامل تھے ان کی فضیلت ظاہر ہو رہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی، جس کا میں نے ذکر کیا۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن کہا، انتم خیر اہل الارض، کہ تم لوگ اس روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے بہتر اور افضل ہو، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1400۔ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کہا سب سے بہتر۔ اب ہمارے بھائیوں، وہ لوگ کتنے گمراہ ہیں اور کتنے بدبخت ہیں، بلکہ لعنتوں کی مستحق ہیں، جو صحابہ کرام پر یہ تہمت باندھے کہ یہ منافق تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو کیوں علم نہیں تھا کہ یہ بعد میں مرتد ہوں گے؟ اللہ نے کیوں ان کی تعریف کی؟ وہ بھی ایک دو نہیں، 1400 تھے۔ اور صحابہ کرام کے فضائل پر بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید میں، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں، بلکہ قرآن میں جو بھی فضیلت ہے تو سب سے پہلے صحابہ کرام اس فضیلت میں داخل ہوتے ہیں اور اس فضیلت کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سبھی کو صحابہ کرام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایسے صحابہ کرام کے راستے پر چلائے، اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت پر، جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت پر۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔